سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضربت علیہم الذلة والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وضربت عليهم الذلة والمسكنة اور جما دی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی وباءوا بغضب من اللہ اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور قتل کیا کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو بغیر وجہ کے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ اس دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی دنیا اور آخرت کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کو بھی دیکھیں۔ 14 صدی پہلے اللہ پاک نے انہی یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آج بھی 14 صدی گزر جانے کے بعد بھی وہ باتیں بالکل اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ انہی یہودیوں کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ پاک نے ان پر جما دی، ان کے پیچھے لگا دی، ان کے ساتھ لگ گئی، چمٹ گئی ان کے ساتھ۔ کیا چیز؟ فرمایا ذلت اور مسکنت، یعنی یہودی بنی اسرائیل کے طبقے میں خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہی رہیں گے، ہمیشہ کے لیے محتاج ہی رہیں گے۔ چنانچہ آپ حضرات دیکھیں تب سے اب تک ان کو کوئی بھی طبقہ دنیا کا عزت کے ساتھ نام لینے کے لیے، عزت کے ساتھ مقام دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا، مار بھگایا، یہ سب کے سب خیبر میں جا کے جمع ہو گئے۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں، مکاریوں، ریشہ دوانیوں کی وجہ سے خیبر پہ بھی حملہ کیا۔ وہاں سے بھی یہ کچھ ذلت کے ساتھ بھاگے، کچھ مارے گئے، کچھ نے ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے ماتحت رہنا
اس کو قبول کر لیا۔ وفات شریفہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں عیسائیوں کو پورے جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا صفایا کر دیا۔ یہاں سے نکلے، دنیا جہان کے اندر انہوں نے پھیلے، پناہیں لی، لیکن جہاں جہاں گئے ان کا تعاقب جاری رہا، ہر جگہ ان کو مار پڑتی رہی، یہاں تک کہ بعض اوقات انہوں نے کوشش کی قبضہ کرنے کی مختلف مقامات پر، بیت المقدس پر اور جگہوں پر۔ پھر درمیان میں بڑے بڑے جنگجو میدان میں اترے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جنہوں نے ہر جگہ ان کا صفایا ہی کیا۔ پھر اٹلی کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا ہے وہ تو اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے، کہ اس نے اتنا مارا کہ سوائے چند مردوں کے، وہ بھی اس لیے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، مار کے اس نے ان کا بھرگس نکال دیا۔ اور آج تک میرے عزیز دوستو، دنیا جہان کی قوموں میں سب سے ذلیل ترین اور محتاج ترین قوم انہی یہودیوں کی قوم ہے۔ ذلت اس وجہ سے کہ بین الاقوامی سطح پر عیسائیوں کے بہت سارے ملک ہیں، ہندوؤں کے بہت سارے ملک ہیں، مسلمانوں کے بہت سارے ملک ہیں، اور دیگر مذاہب کے بہت سارے ملک اور ان کے آپس میں تعلقات ہیں، لیکن یہودیوں کی کوئی ایک سٹیٹ بھی، ایک بھی ملک نہیں ہے جہاں پہ ہے وہ بھی صرف قبضہ کیا ہوا ہے، چند لٹیروں کی طرح۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا کے اندر بعض مالداروں نے اپنے گنڈے رکھے ہوتے ہیں اور ان گنڈوں کے ذریعے سے بدماشیاں کرواتے ہیں، خود شریف بن کر رہتے ہیں اور کہتے جی ہم تو ایسے نہیں۔ کبھی کبھار فیصلے میں ان گنڈوں کے ساتھ سختی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان کے ذریعے بدماشیاں اور قبضے اور یہ وہ سارے کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی قوتوں نے، امریکہ، یورپ نے اپنے کچھ گنڈے پال رکھے اور ان کو ایک چھوٹی سی جاگیر بطور قبضے بھی دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ قبضہ کر کے تم غنڈہ گردی کرو، ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور دنیا کا سب سے گویا کہ گھٹیا ترین طبقہ، جن کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین اور معاہدے کرنے کے لیے تیار نہیں، بالخصوص امت مسلمہ، وہ یہی یہودی ہیں کہ جن کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہ یہ جانے جائیں گے، نہ ہی انشاءاللہ مانے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ ذلت و مسکنت خدائی ہے ان کے اوپر، انسانی نہیں ہے، کسی انسانوں نے طے نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اور مسکنت اور محتاجگی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہودی آج دنیا کا مالدار ترین لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، یہودی سارے مالدار نہیں ہیں، چند خاندان ہیں جن کی تعداد 13 لکھی گئی ہے، وہ 13 خاندان ہے صرف۔ اگر وہ اپنی سازشوں، مکاریوں، چالاکیوں سے انہوں نے مال و دولت سمیٹ بھی لیا، پھر بھی اس لیے سب سے بڑے محتاج ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو اور مال کی ضرورت ہو، اور جس انسان کو اللہ صبر اور قناعت عطا کر دے اور جتنا اس کو ملا وہ اس پہ راضی ہو جائے کہ میں اس پہ خوش ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یہ بندہ دل کا غنی اور بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دل کا غنی اور یہ ہوتا ہے بادشاہ بندہ۔ لیکن جس کے دل میں
ہر وقت یہ ہو کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، یہ بندہ تو محتاج ہی محتاج ہے، ہر وقت کا محتاج ہے۔ وہ جیسے کسی اللہ والے کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مال اور بڑھ جائے، کروڑوں پتی انسان ہوگا؟ اس نے کہا جی یہ تو میں چاہتا ہوں، اسی لیے تو ہدیہ لے کے آیا ہوں، دعا کراؤں آپ سے، آپ دعا کریں میرا مال اور بڑھ جائے۔ تو فرمایا پھر یہ تم ہی رکھ لو، تمہیں زیادہ ضرورت ہے، میرے پاس تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ بہت ہے، مجھے اسی پہ صبر ہے۔ تو یہ مسکنت، یہ محتاجگی ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہے کہ لالچ نہیں ختم ہوتا، ہوس نہیں ختم ہوتی، حرص نہیں ختم ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے وباء بغضب من اللہ، یہ پلٹے اور لوٹے بھی اس طرح کہ ان پر اللہ کا غضب ہی رہے گا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، جب یہ ان کی بات شروع ہوئی اس سے پچھلے رکوع میں، تو اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے تمہیں، لیکن اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، ہوس، حرص، لالچ، بے حیائی اور فحش کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے، یہ قوم جس کو اللہ اتنا اونچا مقام دینا چاہ رہے تھے، اتنی پستی میں گری، اتنی ذلیل ہوئی کہ اللہ کا غضب ہمیشہ ان پہ رہے گا، ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گی۔ اسی لفظ کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب اترا۔ جن پہ غضب اترا ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی ہیں، یعنی ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور ولا الضالین، نہ ہمیں گمراہوں کے راستے پہ چلا، تو گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں جو بھٹک چکے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے مغضوب بندے جن پہ غضب اترا وہ یہ یہودی ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، ہمیں ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، الحمدللہ خیر امت ہے، اللہ ہمیں اس لقب اور اس مقام کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہودیوں کی طرح ہوس، حرص، لالچ، کمینگی، بے حیائی اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، غنڈہ گردی، بدماشی، اس کی وجہ سے ہم خیر امت کے لقب سے محروم نہ ہو جائیں اور وہ ہم سے چھن نہ جائے اور ہم بھی ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان کی صورتحال یہ بنی کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے۔ قرآن کریم کی آیات سامنے آنی، اللہ کے احکامات بتائے جانے، انہوں نے ان احکامات کو اپنی چاہت کے مطابق بدلنے کی کوشش کرنا۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سود حرام ہے، قرآن کریم نے حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا، سخت اس کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جی اس زمانے میں یوں ہونا چاہیے، اس زمانے میں یوں ہونا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کا نام کچھ اور رکھ لینا چاہیے، تو پھر میرے عزیز دوستو قرآن کے ان احکامات کو بدلنا یہی تو یہودیوں کی عادات ہوا کرتی تھی۔ اگر ہم مسلمانوں میں بھی وہی پیدا ہو جائیں تو ہم میں ان میں فرق کیا رہ جائے؟ بے حیائی، بے شرمی، اس کو اگر ہم کلچر کا نام دے دیں، ثقافت کا نام دے دیں، ناچ گانے کو ہم انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیں، تو یہ نام بدلنے سے اللہ کے احکامات تو نہیں بدل جائیں گے، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس کو ہم جتنا بھی زور لگائیں قرآن میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہودیوں کی طرح ذلیل و رسوا ہوگا، ذلت و مسکنت اس پر مسلط ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، احکامات خداوندی میں ہیلے بہانے سے اپنے راستے نکالتے تھے، اور پھر جب اللہ کے نبی ان کو اس سے منع کرتے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اللہ کے احکامات کو کھلونا اور تماشا نہ بناؤ، تو بجائے اللہ کے نبیوں کی بات پہ کان دھرنے کے اللہ پاک فرماتے ہیں یقتلون النبیین، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیتے، اور شہید بھی بغیر الحق، ناحق کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا قتل حق بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں۔ حق قتل تو کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مرتد ہو جائے، کوئی شادی شدہ زنا کر لے، کوئی کسی کو قتل کر دے، اللہ کے نبی تو ان گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ناحق قتل کہنے کا مقصد ان کے جرم کی شدت کہ اتنے بدبخت انسان تھے کہ پاک اور معصوم ہستیوں کو بھی بلا وجہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا، 300 نبی ایک ہی علاقے کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے 45 مختلف قوموں کی طرف 45 نبی بھیجے، انہوں نے ایسا تانا بانا بنا، ایک ہی وقت میں 45 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، صرف اس لیے یہ خدائی احکامات پہ ہمیں کیوں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہ یہودی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہ یہودی تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا پتہ کیوں؟ انہی یہودیوں کا ایک سردار تھا جو اتنا بے حیا اور بے شرم تھا کہ اپنی سگی بھانجی کے اوپر وہ نظر رکھتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، سگی بھانجی کے ساتھ، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اس سے شادی کرنا چاہتا۔ تو بے حیائی، بے شرمی ان یہودیوں کی خاص عادت ہے شروع سے آج تک۔ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی شریعت اسلامیہ میں بھی اور اس سے پہلے شریعتوں میں بھی محرم ہوا کرتی تھی، اور محرم سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو کیسی بات کر رہے، اس سے باز آ جا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم میرا ارادہ پورا کرنے سے روکتے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بغیر وجہ کے ظلماً اس قدر جابر اور ظالم اور غنڈہ گرد لوگ تھے کہ اللہ کے پاک نبیوں کو بھی شہید کر دیا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت میں سب سے بڑا عذاب ہوگا، سب سے بڑا عذاب۔ ایک فرمایا وہ شخص جو اللہ کے نبی کا قاتل ہو، اللہ کے نبی کو شہید کرے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، شہید نہیں قتل ہو جائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ کیونکہ جس کو اللہ کا نبی قتل کرے گا، اللہ کے نبی قتل کرتے نہیں ہیں، لیکن جس کو اللہ کا نبی قتل کرے گا وہ کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا جس کو خود نبی اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ امیہ ابن خلف مکے کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک موقع پر اس نے بہت بڑا جو ہے وہ ایک قیمتی گھوڑا پالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں تیرا خاتمہ کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ خیال کرنا تجھے میں ہی قتل کروں گا، تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے اندر یا غالباً احد کی لڑائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف ایک نیزہ چبھویا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا، صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا تم ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو۔ آ گیا، آپ نے ایک نیزہ لے کر ہلکا سا اس کو چبھو دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اثر ایسا تھا کہ ایسے ڈکار رہا تھا جیسے بیل کو ذبح کر دیا گیا، چیختا چلاتا پھر رہا تھا، اور لوگوں نے اس کو شرم دلائی، معمولی سا کٹ لگا، کیا ہو گیا، اس سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو یہ مار کس کی مار ہے، یہ نیزہ لگایا کس نے مجھے، یہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے، اور انہوں نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور اس کہنے کے بعد وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں تب بھی مر جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہونے والا یہ انسان، یہ گویا آخرت میں سب سے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایک فرمایا اس شخص کو جو گمراہی کو لیڈ کرے، گمراہی پھیلائے، گمراہیوں کا لیڈر بنے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو آخرت میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اور ایک فرمایا اس کو جو تصویر بنانے والا، ناجائز تصاویر کھینچ کر یا ہاتھ سے بنانے والا، فرمایا یہ انسان آخرت میں سب سے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان جرائم سے محفوظ رکھے۔ تو یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، آج بھی انبیاء کے ورثاء جو بھی کوئی ان کی ریشہ دوانیوں پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کو یہ اپنے ٹارگٹ پہ اور نشانے پہ رکھتے ہیں، اور علماء کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک ہے، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں کیا علماء کو کہاں معاف کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، یہ ساری ذلت و رسوائی، مسکنت، محتاجگی جو ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان ہے، اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ حدوں کو پھلانگتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ خطرناک ہے۔ انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کر لے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ 1000 دفعہ بھی انسان سے بھول ہو جائے توبہ کر لے، لیکن گناہ پہ اصرار اور گناہ کو نیکی بنانے کی کوشش کرنا یہ وتیرہ تھا یہودیوں کا، یا ان سے پہلے یہ وتیرہ تھا شیطان کا، کہ بھول ہوئی، لغزش ہوئی، اڑ گئی، میں ٹھیک ہی تھا، میں ٹھیک ہی تھا۔ یہی عادت یہودیوں کی تھی، جو بھی جرم، غنڈہ گردی، بے حیائی، گندے کام ان پہ اڑ جاتے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرآن نے کہا تھا یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے، ان کی کہیں مملکت اور حکومت نہیں بنے گی، تو آج اسرائیل تو موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کی بات اپنی جگہ اٹل اور حق اور سچ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے 2 چیزیں بیان کی، فرمایا الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس، ان کو دنیا میں اگر کہیں پناہ ملے گی تو یا اللہ کے حکم کی وجہ سے پناہ ملے گی، یا پھر لوگوں کی کاسہ لیسی کر کے، لوگوں کی کے پیچھے پیچھے پھر کر۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے مطلب کیا کہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کے معذوروں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کے بیماروں کو کچھ نہ کہا جائے، اس طرح یہودیوں کو پناہ مل جائے گی۔ اور لوگوں کی وجہ سے کیسے؟ جیسے آج امریکہ، یورپ کے اشاروں پر یہ یہودی عرب کے اندر قابض ہیں۔ یاد رکھیں، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، نہ کوئی مملکت ہے، نہ کوئی حکومت ہے وہاں پر، وہ صرف ایک قبضہ گروپ ہے جو عرب کے لوگوں نے اپنی کہہ لیں کہ کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔
اس وقت بھی ہمارے علماء نے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے عرب کے علماء کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کو زمینیں نہ بیچی جائیں، ان کو زمینیں بیچنا ناجائز ہونا چاہیے، نہیں بیچنی چاہیے، لیکن وہ اس اصولی موقف کو سمجھ نہ سکے اور ان کو دھڑا دھڑ زمینیں بیچیں، انہیں پونے لوگ بیچتے گئے، یہ خریدتے گئے۔ تو ایک قابض قوم ہے، حاکم نہیں ہے، نہ ان کی مملکت کو کوئی تسلیم کر رہا ہے، اور وہ بھی دنیا میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اس لیے جمے ہوئے کہ ہم مسلمان تتر بتر ہیں۔ اللہ کرے کہ آج ہم مسلمان متحد ہو جائیں، ایک جگہ پر قائم ہو جائیں اور اپنے اس اصلی فریضے جہاد اور دین کی محنت کی طرف آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ صرف آخر زمانہ میں دجال آئے گا اور اس کی حیثیت بھی اسی قبضہ گروپ اور غنڈہ گرد کی طرح کی ہوگی، اور صرف 40 دن کے لیے، صرف 40 دن کے لیے اللہ اس بڑے دجال سے بھی اور اس سے پہلے آنے والے چھوٹے دجالوں سے بھی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم